अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज अपने व्लॉग में 4 अहम खबरें हैं, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक तो अफगान तालिबान की लीक्स, हैकर ने जो है वो हैक की है, उस हवाले से बात करेंगे। और जो अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम अमेरिका को अपना असलहा वापस नहीं देंगे, जो 7 हेलीकॉप्टर अफगान दौरे हुकूमत में अमेरिका के हवाले किए गए हैं, उसका इंकशाफ हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ नाजरीन, जो गजा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है, बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, जो उन्होंने कहा था कि गजा में जो है उनको मुंतकली उर्दन और मिस्र में करेंगे और ये जगह जो है ये बनाएंगे उनके लिए, उस पे एक बड़ा यू टर्न लिया है, उस हवाले से बात करेंगे। चाइना जो है इस टाइम, पाकिस्तान के सदर जो हैं वो चाइना के दौरे पे हैं, आसिफ अली जरदारी। चीन ने पाकिस्तान के साथ यकजुबां होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान पे जोर दिया है, उस पे बात करेंगे। नाजरीन, एक तो अफगान तालिबान की लीक्स जारी हुई हैं और हैकर ने इसको हैक किया है। उनकी जो आपस के खत किताबत थी वो जारी कर दी गई है। कितने लोग जेलों में हैं, कितने गैर मुल्की जेलों में हैं और किन किन पे पाबंदियां हैं, ये सारी डिटेल जो है ये लीक कर दी गई है। आपसे जो थोड़ी देर पहले जो लीक्स की गई है डिटेल, वो आपसे शेयर करते हैं नाज़रीन। तालिबान के एक सरकारी ख़त में इंकशाफ हुआ है, जो आपस में ख़त किताबत करते हैं कि 8,192 अफराद को मुल्क छोड़ने से मना किया गया है। नाज़रीन, इनमें वो लोग शामिल हैं जो साबका अशरफ गनी के अदवार में बड़े बड़े सरकारी ओहदों पे थे, उनके बैरूनी मुल्क जाने पे पाबंदी लगा दी गई है। और साथ जो बैरूनी मुल्क कोई तालीम हासिल करने के लिए वीज़ा अप्लाई करता है तो उन पे जो है पाबंदी लगा दी गई है। ये लीक्स में जो है ये बातें सामने आई हैं। नाज़रीन, तालिबान की कैद में इस टाइम पे 1400 खवातीन जो है वो जेलों में है और 16,000 से ज़्यादा जो है वो मर्द जेलों में है। इनमें जो गैर मुल्की है नाज़रीन, 6 खवातीन समेत 80 अफराद जो गैर मुल्की हैं वो अफगान तालिबान की इस टाइम पे तहवील में है, जो लीक्स जारी हुई हैं। लीक्स में जो बड़ी अहम खबर थी वो यही थी कि 8,192 अफराद जो हैं, जो अशरफ गनी के दौर में आला ओहदों पर रहे, उनको जो है बैरूनी मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है। और जो सफरी दस्तावेज तालीम के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको पाबंदी उन पर लगा दी गई है कि कोई भी आला तालीम के लिए या तालीम के लिए बैरूनी मुल्क नहीं जाएगा, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो कैदी हैं उनके बारे में लीक्स है। ये एक लीक्स जो है तालिबान लीक्स के हवाले से ये मंजर आम पे आई है इस टाइम पे। नाजरीन, इसके हट के जो अफगान तालिबान कह रहे हैं कि असलहा जो है ये हमारा जो है माली गनीमत है और ये अमेरिका छोड़ के गया है और इसी असलहे से अब हम लड़ेंगे। अगर ये छीनने की कोशिश करेंगे तो हम इसी पे लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने असलहे की वापसी की डिमांड की थी और बरग्राम एयरपोर्ट जो है वहाँ पे हवाले करने की बात की गई थी। अब तालिबान ने असलहा वापस करने से इनकार कर दिया है। उज़्बेकिस्तान से नाज़रीन एक खबर जारी की गई है, वहाँ पे कहना है कि 2021 में जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया, वहाँ का कंट्रोल संभाला, हुकूमत बनाई, उसके बाद 7 हेलीकॉप्टर जो है, 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका को वापस किए गए। तालिबान की अबूरी हुकूमत ने ये हेलीकॉप्टर जो है उज़्बेकिस्तान के हवाले किया और वहां से ये अमेरिका के हवाले किए गए। नाज़रीन, साथ चीन ने जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन के दौरे पे इस टाइम पे 5 रोज़ा दौरे पे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस टाइम पे चीन के दौरे पे हैं। वहाँ के सदर वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है। चीन ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अफगान हुकूमत पे जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी को कंट्रोल करे, अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म करे और अपनी सरजमीन जो है वो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। चीन जो है वो पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी आज खुल के कहा कि चीन हमारे बॉर्डर का दोस्त है और 12,000-16,000 किलोमीटर दूर जो बैठे हैं वो कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे बॉर्डर पे हैं। चाइना की तरफ इशारा किया और ये इशारा अमेरिका की तरफ से था कि अमेरिका जो चाइना एतराज़ कर रहा है कि पाकिस्तान दोनों अतराफ से खेल रहा है, अमेरिका के साथ और चाइना के साथ।
مگر پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے چائنا کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان کے حق میں ہے اور چائنا کے حق میں ہے۔ پاکستان پہ جتنا بھی پریشر آتا ہے امریکہ سے، مگر پاکستان ہر دور حکومت میں چائنا کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات استوار کیے اور ایک بیلنس رکھا ہے، امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ایک بیلنس رکھا ہے، اور پاکستان چائنا کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس ٹائم چونکہ امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آئی ہے اور ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ انڈیا کو آگے کرے گا، جو چائنا کو ایک معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے جو چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان پہ بھی پریشر ڈالیں گے، اور ساتھ انڈیا کو تبکی دے گا، اس کو چائنا کے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا۔ اس لیے پاکستان پر بھی آگے جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے پاکستانی حکومت پہ، اور پاکستان چائنا کے حوالے سے اپنی پالیسی نہیں بدل رہا۔ پاکستان چائنا کے ساتھ ہر میدان میں کھڑا ہے، اور پاکستان نے انشور کرا ہے کہ جو چائنیز اہلکاروں پہ پاکستان میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو گھیرا جائے گا، اور چائنیز جو ہے ان کی سلامتی کے لیے مکمل پاکستانی سیکیورٹی فورسز کھڑی رہیں گی۔ جو پروجیکٹ ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا، جو راداری ہے، سی پیک ہے، وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ بن رہا ہے، اس کو پاکستان مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم کرے گا، اور چائنا بھی یہ اعتماد کر رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس راہداری کو مزید آگے لے کے جائیں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کا 5 روزہ دورہ جو ہے وہ کامیابی سے چائنا میں جاری ہے۔ ناظرین، ساتھ ایک اور خبر جو ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن پہلے امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے، چونکہ ان کا صاف کارنر اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ کرتا ہے، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کھلے عام کہہ دیا تھا کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو ہم مصر میں، اردن میں آباد کر دیں گے۔ اس نے ایک یہ بحث کرنے کے بعد جو عالمی دنیا ہے اس کا زبردست ریئیکشن آیا تھا۔ اسلامی ممالک جو ہے ان کا ریئیکشن بڑا سخت تھا، اور دیگر جو ممالک ہیں، رشیا ہو گیا ہے، چائنا ہو گیا ہے، فرانس ہو گیا ہے، ان کے بیانات جو ہے اس حق میں مسلمانوں کے حق میں تھے، غزہ کے حق میں تھے، کیسے وہ اپنی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے جائیں اور مصر میں آباد ہو جائیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو ہے جس طرح دیگر ممالک میں ہجرت کی جاتی ہے، اپنے پسند سے اگر کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے غزہ کے متعلق بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ مصر میں اس کو آباد کریں گے، اردن میں اس کو کریں گے، سعودیہ سے، اسلامی جتنے ممالک ہیں، سعودیہ سے، ترکی سے، ایران سے، قطر سے، دبئی سے، مختلف ممالک سے، اسلامی ممالک سے، ایران سے جو ہے اس کے خلاف مذمتی بیانات آئے، اور وہ غزہ جو ہے یہ فلسطینیوں کا ہے، وہاں سے وہ ہجرت نہیں کریں گے، اور ٹرمپ کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے دوبارہ کہہ دیا تھا کہ مصر کو ہم راضی کر لیں گے۔ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ مصر اور اردن جو ہے وہ ان کو آباد نہیں کریں گے، تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لائی ہیں اور یہ رکھیں گے، ان کو اردن بھی رکھے گا اور مصر بھی رکھے گا۔ مگر چونکہ اب جو ہے عالمی دنیا کی جو ریئیکشن عالمی دنیا کا آیا ہے اس پہ ٹرمپ نے یو ٹرن لیا ہے۔ اب ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے یہ جو بات کی ہے، نہ تو ہم وہاں پہ بوٹس اتار رہے ہیں، مطلب فوج کو اتار رہے ہیں، اور نہ ہی ٹرمپ نے ایسی بات کی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال کے آباد کیا جائے گا۔ یہاں پہ اگر غزہ کی آبادکاری ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ اس قسم کے بیانات دیے جو ایک بڑا یو ٹرن ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنی جدوجہد جو انہوں نے کی ہے غزہ کے لوگوں نے، ان کا جو جس بہیمانہ انداز میں ان کو مارا گیا، ان کی شہادتیں جو ہیں وہ ہزاروں میں پہنچ گئی، ایسے میں بچے، عورتیں، مرد، جوان سب تقریباً شہید کر دیے گئے۔ پورا غزہ کو جو ہے وہ تقریباً ڈیمالش کیا گیا۔ اس کے بعد ایسے بیانات دینا کہ یہاں پہ اسرائیل کا علاقہ چھوٹا ہے اور غزہ کو ہم جو ہے غزہ کے باسیوں کو مصر میں، اردن میں آباد کر دیں گے، ایسی بیانات سے عالم اسلام میں جو ہے وہ تشویش پائی گئی، اور غیر مسلم جو کنٹریز ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں جیسا کہ رشیا ہو گیا ہے، چائنا ہو گیا ہے، وہ سامنے کھڑے ہو گئے کہ فرانس ہو گیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کو جو شفٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف انہوں نے تشویش کا اظہار کیا،
اور غزہ جو ہے وہ اپنے ایریا میں لوگ فلسطینی رہیں گے، ان کو کہیں بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ عالمی لیڈروں کے بیانات اور اسلامی ممالک کی تشویش ٹرمپ کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ پہ جو اسرائیل کی بربریت تھی اس میں کافی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہاں سے نکالنا، اتنی قربانیوں کے بعد ان کو اپنے علاقے سے بے دخل کرنا، آہستہ آہستہ ان کی زمین جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے، ان سے ان کے علاقے چھینے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کا یہ پلان جو تھا یہ ناکام دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے اور دیگر بڑی طاقتوں نے کھل کے فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ تو ٹرمپ کو جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑ گیا اور مجبوراً لینا پڑ گیا، ورنہ وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے سامنے آ گئے تھے۔ شروع میں انتخابات سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ فلسطین اور ایران کی جنگ جو ہے وہ میں ختم کراؤں گا، دنیا میں جتنی جنگیں ان کو میں ختم کراؤں گا۔ اب جیسے ہی جنگیں واقعی انہوں نے ختم کرائی، یوکرین کو بھی فنڈ بند کر کے ان کی جنگ بند کرائی اور حماس اور اسرائیل میں ایک معاہدہ بھی کرایا۔ مگر آپ ایسے بیانات دیں گے تو اس میں مزید شدت آئے گی، دوبارہ جنگ میں لوگ جائیں گے، کیونکہ حماس کی جو مجاہدین ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں اور ان کی کافی شہادتیں ہو گئی ہیں، مگر وہ مسلسل لڑ رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کو یہ اپنا بیان واپس لینا پڑا، وہ ساری دنیا کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا، اس پہ ان کو اپنا بیان واپس لینا پڑا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔